السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان نسیم ناز۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ آج جو ٹاپک ہے ماں پہ ہم بات کریں گے، ماں کی حیثیت، ماں کی تربیت اور ماں کیا ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ پچھلے دنوں پنڈی صادقآباد میں واقعہ ہوا، اس لڑکے نے اپنی والدہ کو پیٹا، مارا۔ آج اس حوالے سے ہم چودھری اعجاز صاحب سے ہم بات کریں گے۔ انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر یہ مجھے بتائیے کہ آج ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کوئی سیاسی انٹرویو نہیں، ہم صرف ماں کی عظمت پہ بات کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے گا سر کہ آپ جب اسکول گوئنگ تھے، کالج گوئنگ ہوئے، تو آپ کی امی آپ کو ڈانٹتی تھی کسی غلطی پہ؟ دیکھیں، ایک تو جس واقعہ کا آپ نے ذکر کیا، جی جی، آپ یقین کریں میں نے کوئی بھی انسان وہ اتنا کہتے ہیں نا کہ دل کو ایسے دہلا دینے والا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی جی، دیکھیں میری امی جو ہے، میرا تو ایک یونیک سا رشتہ ہے۔ جی جی سر، کہ میری امی اس وقت غالباً 93 94 کی، ماشاء اللہ، بس ماشاء اللہ، اللہ ان کو لمبی زندگی کرے، بڑی صحت مند ہے، اور سے وہ اللہ نے ان کو اچھا ان کا۔ میرا تو یہ ہے کہ آج بھی دن میں 1-2 دفعہ لڑائی ہوتی ہے ان کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی صحت کی ایک ہے۔ دیکھیں نا، کبھی وہ پھر خوش ہو جاتی ہیں، یہ وہ تو بزرگوں کے لیے تو ایک قسم کی یہ دعائی ہوتی ہے کہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں اولاد کو، اور یہ وہ تو دیکھیں نا ہمارا دین کیا کہتا ہے جی جی، کہ آپ غصے سے والدین کی طرف دیکھیں بھی نہ، مارنا تو دور کی بات ہوتی ہے نا، یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے۔ جی جی، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو آپ، جس کی فیلنگ کو آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے، کوئی الفاظ، کوئی دنیا کی ڈکشنری۔ اور یہ تو اولاد کا، یہ خاص کر میری فیلنگ ہے۔ جی جی، اور جو ماں کے دل میں پیار ہوتا ہے نا اولاد کے لیے، وہ تو اس سے بھی کوئی، میں کہتا ہوں کہ ملین گنا زیادہ جو ہے نا، کیونکہ وہ ایک ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو، ماں جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے جو سوچتی ہے، جو چاہتی ہے، وہ کوئی اور نہ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور فیل کر سکتا ہے، وہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ اچھا چودھری صاحب مجھے بتائیے کہ ابھی پچھلے دنوں پنڈی صادقآباد میں واقعہ ہوا، اس لڑکے نے اپنی ماں کو بری طرح پیٹا، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ میں تو کہوں گا کہ یہ دیکھیں، یا تو آج کل سوسائٹی میں جی جی، یہ نوجوان جو ہے نا، اس میں ایک بڑا رول ہے نشے کا، یہ اس طرح کا ڈرگ، اور جی جی، پراپرٹی بھی ہو سکتی اور ہے، لالچ تو ایک ہے، جی جی، لیکن اور بہت ساری خاندانی، دیکھیں نا یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ہماری تربیت جب کیے کرتے ہیں بڑے ہمارے استاد، ٹیچر، مولانا صاحبان، تو ایک چیز وہ بڑے صبر 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 اور صبر۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صبر کیا ہے، پیشنٹ، یہی چیز ہے کہ آپ جو بھی ہو، ہر معاملات میں دوستوں کے ساتھ بھی جو آپ کے معاملات ہوں اس کو صبر کرنا چاہیے۔ لیکن والدین کا تو خیر معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، والدین کو جو آپ کہتے ہیں نا جی، کہ اس کے لیے جو پیمانہ ہمارے دین نے مقرر کیا ہے نا، اس کی تو کسی دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ جی بالکل صحیح کہ ہمارے دنیا کے ہر مذہب نے یہ کہا کہ والدین کی عزت کرو، لیکن ہمارا مذہب تو ہمیں سکھاتا ہی ہے، جیسے آپ نے بڑا صحیح کہا کہ والدین کے قدموں میں جنت ہے، اور ماں کے قدموں میں جیسے کہا گیا، لیکن جو والد ہے اس کا رتبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل، کہ دیکھیں کہ آپ کا ایک ٹیچر، آپ کا ایک مینٹر، آپ کا ایک ایسا انسان جس نے آپ کو چلنا سکھایا، جس نے، اور آپ دیکھیں والدین، والدین یقین کریں مجھے اس چیز کی سمجھ جب میں جوان تھا تو میں بھی سمجھ نہیں تھی، اب جب میں خود ایک باپ ہوں تو مجھے اب سمجھ آئی ہے
کہ والد کے یا والدین کے دل میں اولاد کے لیے کیا جذبات محبت ہوتی ہے جی، کتنا جذبات ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ تو میں کہوں گا کہ کتنا بد نصیب وہ بندہ. لیکن آپ دیکھیں سوسائٹی کے اچھے پہلو بھی ہیں اس میں. بالکل ہیں. خاص کر ہمارے پاکستان میں، یا آپ اس کو کہیں کہ غالباً آپ ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ابھی کسی بھی وکیل نے ان کا کیس، لڑکے کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا. بالکل. یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. یہ دیکھیں اس کو آپ دیکھیں یورپ میں اس طرح کے واقعات آپ کو ہر گلی میں، ہر گھر میں ملیں گے. اور وہ تو خیر اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. اور خیر ہم ذکر کر رہے تھے جی صاحب، دیکھیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ماں کو بری طرح پیٹنا تو یہ تو انسانیت نہیں نا جی. نہیں، میں کوئی اس میں یہ تو نہیں کہہ رہا. یہ تو ہر آپ نے جیسے ہم نے شروع میں کہا یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے نا. یہ تو کوئی دیکھیں مسلمان تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. یہ دیکھیں وہ لوگ جیسے میں نے کہا ڈرگ میں ہوگا، ایسے نشے کے اندر ہوگا، یا پھر اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، اتنا بد نصیب ہے. اب اس کو ملے گا کیا؟ یقیناً اب جب وہ ہوش میں آیا ہوگا تو وہ، اب مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ دیکھیں ایک وہ ہے جو اس نے اپنی ماں، ایک دوسرا پولیس افسر ہے دیکھیں ہر بندے نے اس پولیس افسر کو سلوٹ کیا. بالکل جی. کہ جس نے اس ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. بالکل جی. اس کو انصاف دینے کی، اس کی عزت تکریم. تو یہ احساس جو ہوتا ہے نا، یہ سوسائٹی کا پازیٹیو پہلو ہے. زبردست. جی. اب اس نے اپنی وائف کے پیچھے لگ کے تو اپنی ماں کو پیٹا. کیا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے؟ آپ کیا میسج دیں گے عوام کو، بچوں کو؟ اب سے دیکھیں میں یہ والدین کو کہوں گا کہ بچوں کو دیکھیں نا، یہ بڑی معمولی، ہم پیار میں، ہمارے بھی بچے خراب ہوئے، ہم پیار میں اتنا کر جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں جو آج کل جو سکولز کے اندر جو کلچر ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا مجھے اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہے. کہ دیکھیں صحیح ہے کہ آپ ساری دنیا ویسٹرن کلچر یا جدید ترین علوم، سائنس، یہ سب ٹھیک ہے، پڑھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تعلیمات ہیں نا، یہ بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیں جو بھی بچے، آپ جو مرضی کہیں، جن بچوں نے اسلامی تعلیمات کو فالو کیا بچپن میں، وہ زیادہ بہتر انسان ثابت ہوئے اس معاملے میں کہ انہوں نے اپنے والدین کو ہمیشہ پرائرٹی دی، فوقیت دی. حالانکہ اولڈ ایجز ہاؤس میں بھی نہیں رکھنا چاہیے ماں باپ کو. اب تو اس پاکستان میں بھی ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، حالانکہ ایجوکیشن آپ کو شعور دیتا ہے. حالانکہ ادھر ایجوکیشن شعور نہیں ہے، صرف وہ انگلش بولتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹ ہیں. دیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں جب کچھ چیزیں ایسی لالچ کا عنصر سوسائٹی کے اندر، کچھ زندگی میں جو تیزی آتی جا رہی ہے، کچھ معیشت کا دباؤ، یہ اکثر انسانوں پہ اوپر، میرے اوپر بھی، آپ کے، ہم سب انسان ہیں، اسی سوسائٹی کا، معاشرے کا حصہ ہے. تو یہ ہوتا ہے جو بات میں نے شروع میں کہی. اب جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے دے گا. اسی میں دیکھیں حالات تو کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، حالات تو صبح اور شام کو اور بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح کبھی آپ نے خود دیکھا، کبھی تنگی آ جاتی ہے زندگی میں، کبھی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. لیکن جو آپ یقین کریں سر، میں آپ کو اچھا تو نہیں لگتا، میں جب بھی میری، دیکھیں اب اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں آج تک نہیں ہوا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ میرے والد صاحب بڑی ارلی ایج میں فوت ہو گئے. میں باہر کے ملک تھا، چھوٹی میری عمر ہوگی غالباً 18-19 سال، بلکہ اس سے بھی کم. تو آج تک نہیں ہوا کہ میں اپنے گاؤں گیا ہوں اور اپنے والد صاحب کی قبر پہ رہ گیا. یہ نہیں کہ میں کچھ دکھاوے کے، یہ دیکھیں یہ اندر کی محبت، یہ اندر دیکھیں میں پہلے ادھر جاتا ہوں. بالکل. پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری جو والدہ صاحبہ ہیں کہ میں نے
ان کی نافرما برداری کی ہو. آپ یقین کریں کہ روزانہ لڑائی ہوتی ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. محبت ہے نا سر. نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ مثلا وہ کہیں گی کہ میں آپ کو ایک مجھے بڑا شوق ہے درخت لگانے کا. تو شروع میں اب تو ان کو بڑا شوق ہو گیا. شروع وہ کہتے ہیں یہ کیا گند ڈالتے ہیں اندر. تو میں ان کو روزانہ سمجھاتا تھا ماں یہ درخت اچھے ہیں یہ وہ روزانہ وہ کاٹ دیتی تھی. اب دیکھیں مجھے اتنا پیار ہے کہ میں نے اس دفعہ 50,000 درخت لگائے ہیں ماشاءاللہ. ادھر میں نے میری زمینیں ادھر آپ دیکھیں میرا گھر اسلام آباد میں تو آپ کو جنگل نظر آئے گا. اسی طرح میں نے اسلام آباد میں میری جو زمینیں ہیں جو میں نے لی ہیں تو میں نے اتنے درخت لگائے ہیں کہ اسی طرح مجھے بڑا شوق ہے. تو آپ کو تو شوق جس سے ہوتا ہے تو بندے کو ذرا تھوڑا سا کئی دفعہ تو جب بھی مجھے ذرا سا کہ پریکٹیکلی ایسے ہوا کہ میں نے لگایا اماں نے پیچھے سے بندے لگا اکھاڑ کے پھینک دے. اور بڑے بڑے قیمتی درخت مطلب 20-20 ہزار کے 40-40 ہزار کے کھجور. تو اماں نے کہا تو مجھے غصہ آیا. پھر مجھے یاد آئے بات کہ غصے سے تو دور یہ آپ نے دیکھنا بھی نہیں غصے سے کہ تو میں نے پھر مطلب آدھا گھنٹہ صبر کیا. تو پھر میں نے فون کیا کہ اماں یہ کیا کیا آپ نے اور یہ وہ. پھر میں نے ہنسنے کی پریکٹس کی پہلے کہ غصہ دور ہو جائے. تو وہ پھر اب دیکھیں اماں خود درخت لگا رہی ہیں. تو میں نے تو اس طرح ایک طرح سے ان کو دیکھیں والدین سے جو محبت ہے نا آپ کر کے دیکھیں یقین کریں. میں آپ کو ایک اپنی پرسنل فیلنگ مجھے آج بھی اب دیکھیں نا اللہ کا کرم ہے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں. لیکن مجھے جو سکون جو مزہ جو پیار میں والدہ صاحبہ میری اب بھی دیکھیں اس عمر میں بھی اپنے ہاتھ سے وہ کبھی کبھی روٹی پکاتی ہیں. تو جو مجھے مزہ آتا ہے اور پھر میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے میں روزانہ 3-4 دفعہ ٹیلی فون پہ ڈسکس کرتے ہیں نا تو اتنا مزہ آتا ہے. کیوں ان کے ویو پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا بڑے وہ ایسی فیلنگ ہے کہ کوئی اور چیز آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری اب کافی مطلب زمینیں ہیں. تو اس عمر میں بھی میں نے ان کو ذمہ داری دیا. میں نے کہا آپ مینج کریں. پہلے نہیں کرتی تھی اب وہ مینج کر رہی ہیں. تو صبح وہ 15-20 بندوں کو مل رہے تھے میں تھک گئی ہوں بس پھر وہ انرجی آتی ہے. تو اس طرح والدین کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ انجوائے کریں گے. دیکھیں ناظرین آپ نے چودھری صاحب کی بات سنی بہت خوبصورت انہوں نے بات کی. جس شخص نے بھی اپنے ماں باپ کی عزت کی پیار کیا ان کا خیال رکھا وہ عروج پہ گیا ترقی کرتا گیا. جس طرح چودھری صاحب نے بتایا ہر ماں ایک جیسی ہوتی ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اس ارسلان نے بہت زیادتی کی اپنی ماں کے ساتھ اس لیے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. پولیس والوں کو چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو گرفتار کرنا چاہیے ابھی تک یہ گرفتار نہیں ہوا ٹھیک ہے نا. اس کو جلد سے جلد گرفتار کرنا چاہیے. لیکن اس کی ماں نے مار کھا کے بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ اس کو گرفتار کرو یا اس پہ تشدد کرو. اس کی محبت دیکھو اس کی ماں کی کہ اس نے پھر بھی اپنے بچے کے لیے برے ورڈز نہیں نکالے. جو دیکھیں یہی وہ رشتہ ہے یہی وہ پیار ہے کہ جس کو میں نے کہا ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ کہ وہ دیکھیں آپ تاریخ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ جو ماں نے قربان آپ سے دیکھیں یہ تو انسان ہے. آپ کسی جانور کے بچے کو دیکھیں بالکل صحیح آپ کو بھی دیکھیں وہ اس کی ماں جو مرنے مارنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بہرحال یہ ایسی فیلنگ ہے. بہرحال یہ تو خیر بڑے بد نصیب انسان ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی اگر وہ ماں کے پاؤں دھوتا رہے تو پھر بھی وہ جو ہے نا ماں کا تو آپ اتار ہی نہیں سکتے نا. یہ تو کوئی قرض ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں قرضہ ہی نہیں اتار سکتے. جو ماں نے ہمیں ماں کی تو وہ جو محبت ہے اس کا تو کوئی وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. جو صاحب لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پبلک کو لوگوں کو؟ دیکھیں میں کہوں گا خاص کر نوجوانوں کو جی سر یہ جو ینگ جنریشن ہے دیکھیں بڑے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لالچ کے لیے جائیداد کے لیے لوگوں نے کیا پھر وہ ساری زندگی پچھتائے. لیکن نوجوان جو ہیں چونکہ جو مذہب سے ذرا دوری ہے میں کہوں گا کہ جو ہمارے دین نے کہا نا
والدین کی عزت، والدین کے ساتھ تعلقات، یہ ایک بڑا خوبصورت چیپٹر، بڑا ایک خوبصورت ایک سبق ہے۔ ہر نوجوان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دفعہ اس کو فالو پڑھنا چاہیے، اور والدین چاہے کچھ بھی کہ جی جی آپ کو پتہ ہے اتنی حدیث مبارکہ ہے جی جی کہ والدین کا تو یہ بھی یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر وہ کچھ بھی کرے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ اونچی زبان میں بات کرنے، بالکل اسی طرح ان کو غصے کی نظر سے دیکھنے کی۔ بالکل صحیح۔ آپ جب بھی، آپ کو پتہ ہے نا بڑی مشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پیار سے اپنے والدین کی طرف دیکھیں تو آپ میں، آپ کی نیکیوں میں اتنا اضافہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی اور عمل میں اس طرح کا وہ نہیں فرمایا۔ آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے۔ چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت یہ جو ہے نا ماں کا اتنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میں تو کہوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، میری ماں کی محبت ہے میرے ساتھ، میں کہوں گا کہ سب جتنے بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ماں کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ چودھری صاحب کی آپ نے بات سنی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی۔ چودھری صاحب خود بھی بہت پیارے اور بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے کہ یہ بہت لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے پیار بھی کرتے ہیں، اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر چودھری صاحب کے ساتھ ہم آئیں گے کسی اور ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ماں کو سلام۔